مجسم شفیع نبی مکرم رسول محتشم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، الحمدللہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک مجالس میں سے آج دوسری مجلس میں ہم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں کا بلکہ ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے تیری بینائی کی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس شعر کی مختصر میں تشریح کر دیتا ہوں کہ میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا و آخرت کا اور جہانوں کا کون سا ایسا غیب ہے جو تم سے چھپ سکتا ہے؟ کون سا ایسا غیب ہے جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ کون سا ایسا غیب ہے جو آپ کی نظروں میں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ سب سے بڑی ذات گرامی غیب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ذات پاک ایسا غیب ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بتاؤ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اللہ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ انسان دیکھ سکتے ہیں، نہ جنات دیکھ سکتے ہیں، نہ فرشتے دیکھ سکتے ہیں، نہ نبی دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اولیاء دیکھ سکتے ہیں، نہ علماء دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی مخلوق دیکھ سکتی ہے۔ اللہ کو کوئی دنیا میں دیکھنا یہ امپوسیبل ہے، ناممکن ہے، محال ہے، لیکن ایک ذات گرامی ہے جس نے اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک اللہ کے آخری رسول ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ رجب کے مہینے میں شب معراج میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرایا، اپنی زیارت کرائی۔ تو صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، آخرت میں ہم سب اللہ کا دیدار کریں گے۔ جب جنت میں جائیں گے، ایک مومن کو جنت میں بھیجا جائے گا تو فرمایا گیا کہ جنت میں بہت بڑی بڑی نعمتیں دی جائے گی، اعلیٰ اعلیٰ انعام دیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں سب سے بڑی جو نعمت عطا فرمائے گا وہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ تو ہم سب الحمدللہ انشاءاللہ ہم سب جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن دنیا میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں جب کوئی
اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سب سے بڑا غیب ہوا، اور سب سے بڑے غیب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھا دیا۔ اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا؟ یعنی جب خدا ہی آپ کی نگاہ سے نہ چھپا، جب خدا ہی کو آپ نے دیکھ لیا تو پھر کون سی چیز ہے جو آپ کی نظروں سے چھپ سکتی ہے؟ کون سا ایسا مقام ہے، کون سی ایسی جگہ ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے؟ پتا چلا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کو دیکھ لیا، اپنے رب کو دیکھ لیا، تو اب کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی، اب کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی۔ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر اعلیٰ حضرت ایک دوسرے کلام میں یوں عرض کرتے ہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش یعنی عرش اعظم پر، جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جہاں جبریل جو سید الملائکہ ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اگر اس سے ایک بال کے برابر بھی جبریل آگے بڑھ گیا تو جبریل کے پر جل جائیں گے، آگے میرے لیے جانا ممکن نہیں ہے، اب یہاں سے آپ اکیلے جائیں گے۔ تو عرش اعظم کے اوپر بھی کون گیا؟ ہمارے آقا گئے۔ گزر کا مطلب وہاں جانا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، یعنی سر عرش پر تیرا جانا ہے، تیرا گزرنا ہے، تیرا وہاں پر تشریف لے جانا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ یہ دلوں کا حال کوئی نہیں جان سکتا، دلوں کے حال ہم نہیں جان سکتے کہ میرے دل میں کیا گزر رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں، تمہارے دل میں کیا گزر رہا ہے مجھے معلوم نہیں، کس کے دل میں کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے، کیا سوچ ہے، کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے، کیا سوچ بچار کر رہا ہے، اس کو کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ لیکن ایک ذات گرامی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا خیال پیدا کر رہا ہے، کون کیا تصور کر رہا ہے، کون کیا ارادہ کر رہا ہے، کون کیا نیت کر رہا ہے، اس کو بھی ہمارے آقا جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں پر نظر رکھنے والی ذات گرامی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ ساری کائنات کے اندر، سارے ملک کے اندر، ساری دنیا کے اندر، تمام جہان کے اندر، تمام دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حجابات اٹھا دیے، تمام پردے اٹھا دیے، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تمام چیزوں کو ظاہر فرما دیا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کا علم غیب، یہ ہے ہمارے نبی کا علم۔ اب آپ دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت سارا علم عطا فرمایا، اور قرآن پاک کے پہلے پارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ یہ آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا، یعنی تمام زبانیں بتا دی، تمام فرشتوں کے نام بتائے، تمام آدم کی اولاد کے نام بتائے، حیوانات کے نام بتائے، جمادات کے نام بتائے، جانوروں کے نام بتائے، انسانوں کے نام بتائے، جنات کے نام بتائے، چیزوں کے نام بتائے،
اور ستاروں کے نام بتائے، یعنی دنیا میں جو چیز بھی قیامت تک آنے والی ہے ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیے۔ اب آپ دیکھیں، یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مشہور محدث اور مفسر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کھانے پینے کی تمام چیزوں کے نام بھی بتا دیے، جنت کی تمام نعمتوں کے نام بتا دیے، ہر چیز یہاں تک کہ پیالہ اور پیالیوں کے نام بھی بتا دیے۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ کتنا؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم، 7 لاکھ لینگویج کا علم عطا فرمایا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ فیصلہ خود کریں، آدم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے ایک نبی ہیں، اللہ کے ایک نبی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر ہمارے آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ ہمارے آقا تو آدم کے بھی آقا ہیں، ہمارے آقا تو موسیٰ کے بھی سردار ہیں، ہمارے آقا تو عیسیٰ کے بھی آقا ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ غور کریں اور فیصلہ کریں، اندازہ لگائیں کہ جب دوسرے انبیاء کے علم کا یہ عالم ہے تو ہمارے آقا کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب اس پار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اندازہ آپ کو ان احادیث سے لگانا ہے۔ اب آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا، یہ فضل عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ اپنے ہم کلامی سے مشرف فرمایا کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم کوہ طور پر آنا، میں تجھے اپنی ایک تجلی دکھاؤں گا، کوہ طور پر اپنی ایک تجلی ڈھالوں گا، تم نے اگر اس کو دیکھ لیا تو ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کا حصہ کوہ طور پر ڈالا جس سے پورا کوہ طور جل گیا۔ آج بھی کوہ طور کا کلر کالا ہی ہے، وہاں سے لوگ کوہ طور کی مٹی کو لاتے اور سرمے کے طور پر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ تو کوہ طور اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے تجلی کا ایک حصہ دیکھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بینائی کا عالم کیا ہو گیا، آنکھوں کی روشنی کا عالم کیا ہو گیا؟ فرمایا گیا حدیث پاک میں، یہ شفا شریف کی حدیث ہے، فرمایا گیا کانا یبصر النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء من عشرۃ فراسخ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا عالم، آپ کی نظر کا عالم اس کے بعد یہ ہو گیا تھا کہ ایک کالی چیونٹی کو اندھیری رات میں 30 میل کی دوری سے موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک کالی چیونٹی کو رات کے اندھیرے میں 30 میل کی دوری پر چل رہی ہے، اس کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ روشنی کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی ایک تجلی کو دیکھا تھا، ایک تجلی کو دیکھا تھا، اور پتہ نہیں وہ رب تعالیٰ کی تجلی کا کون سا حصہ تھا۔ رب تعالیٰ کی
تجلی کے ایک حصے کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا عالم یہ ہو گیا کہ رات کے اندھیرے میں کالی چیونٹی 30 میل کی دوری پر چل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. تو جس نے اپنی آنکھوں سے رب تعالیٰ کو دیکھا ہو اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا. ہمارے آقا نے ایک تجلی کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کی زیارت کی ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے. شب معراج لامکاں پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت کرائی، اپنا دیدار کرایا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ایک تجلی دیکھتے ہیں ان کی نظر کا عالم یہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کو دیکھتے ہیں، تو پھر سرکار کی نظر کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی بینائی کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں دھوم والنجم ہے آپ کی بینائی کی، دھوم والنجم ہے آپ کی بینائی کی. اور اعلیٰ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور پھر اعلیٰ کلام میں فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نظر کا عالم، حضور کی نظر کا عالم، حضور کی بینائی کا عالم. اب آپ دیکھیں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عظیم عقیدہ ہے، ایک قدیم عقیدہ ہے، یہ پرانا عقیدہ ہے. کوئی اس کو نیا عقیدہ نہ سمجھے کہ آج کل کے لوگوں نے بنا لیا کہ حضور غیب جانتے ہیں، آج کل کے لوگوں نے بنا لیا کہ اللہ نے حضور کو علم غیب دیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا. بعض لوگ یہ دلیل کے طور پر سنیوں کو، بولے بالے سنیوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ، ان کا مذہب ایسا ہے، ان کا مشن ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. یہ لوگ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اللہ کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو جھٹلا دیتے ہیں. ایک آیت پر ایمان لائے اور ایک آیت کو جھٹلا دیا، ایک آیت پر ایمان لائے ایک آیت کو جھٹلا دیا. یہ مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کی نشانی ہے. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہودیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ کچھ آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آج کل کے جو بد مذہب بعض آیتوں کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا بارش کب ہونے والی ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو صرف اللہ جانتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے اس کو صرف اللہ جانتا ہے. قیامت کب آنے والی ہے اس کو صرف اللہ جانتا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. لیکن تم کہتے ہو نبی جانتے ہیں، تم کہتے ہو نبی کو علم غیب دیا گیا. تو پتا چلا ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو علم غیب ذاتی ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. علم غیب کی دو قسمیں، علم غیب کی دو قسمیں، دو طرح کا علم غیب ہوتا ہے. ایک علم غیب ذاتی ہوتا ہے، ایک علم غیب عطائی ہوتا ہے. علم غیب ذاتی صرف اپنے رب کے ساتھ خاص ہے، صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اگر کسی نے علم غیب ذاتی کو کسی بندے کے لیے مانا وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم حضور کے لیے جس علم غیب کو ثابت کرتے ہیں وہ علم غیب ذاتی ہے، ہرگز نہیں. حضور جس علم کو جانتے ہیں وہ علم غیب ذاتی نہیں ہے، وہ علم غیب عطائی ہے. کون سا ہے؟ علم غیب عطائی ہے. عطائی کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ہمارے حضور کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے پاس جو علم ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. اللہ کو کسی نے علم دیا نہیں ہے، اللہ کا خود کا اپنا ذاتی علم ہے. اس کو کون علم دے گا؟ اللہ خود سب کو علم دیتا ہے.
اللہ کو کوئی علم نہیں دینے والا، اللہ خود سب کو علم دیتا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کیا ہونے والا ہے، قیامت کب آئے گی، یہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن تم کہتے ہو حضور بھی جانتے ہیں، تو اس کو آپ جواب دے دیجئے کہ علم غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذاتی علم ہوتا ہے، ایک عطائی علم ہوتا ہے۔ ذاتی علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہاں پر جو فرمایا گیا یہ صرف اللہ کے علم غیب ذاتی کے بارے میں ہے کہ اللہ علم غیب ذاتی کی بنیاد پر جانتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے وہ علم غیب ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی علم ہے، یعنی اپنے رب کی عطا سے حضور بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اگر حضور نہیں جانتے تو یہ قیامت کی نشانیاں کس نے بتائی ہیں؟ قیامت کی نشانیاں کس نے بتائی ہیں؟ حضور نہیں بتائی ہیں۔ ارے فرشتے ہیں، یہ کس نے بتایا ہے؟ کسی نے فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن ہمارے آقا نے بتایا کہ فرشتے ہیں تو ہم نے مان لیا۔ اللہ ایک ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ ہمارے آقا نے بتایا۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، بلکہ ایک دیکھے ہوئے کا کہا مان لیا ہے۔ جس نے دیکھا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا۔ فرشتے ہیں، سرکار نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ قیامت کب آئے گی، سرکار نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ قیامت سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، سرکار نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا، اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کیوں کہا میں نے ہو گیا؟ جو کچھ ہو چکا یہ کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، واقعات تو بہت سارے، لیکن ایک واقعہ آپ نے ابھی چند دن پہلے سیرت کی مجلس میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور کے زمانے میں نہیں، حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے، لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے الم ترى کیف، اے حبیب تم نے نہیں دیکھا، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اب اللہ یہاں یہ کیوں فرما رہا ہے تم نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ وہاں حضور تو موجود نہیں تھے، حضور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، پھر بھی اللہ فرما رہا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ پتا چلا اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ہمارے آقا دیکھ رہے تھے، ہمارے آقا دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو کیا تم نے نہیں دیکھا یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ تو پتا چلا ایک دوسری حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے، یعنی مٹی اور پانی کے درمیان ان کا گارا بنایا جا رہا تھا، ابھی ان کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، تب بھی میں نبی تھا۔ پتا چلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدم کو بنتا ہوا دیکھ بھی رہے تھے، آدم علیہ السلام تیار ہو رہے اس کو بھی دیکھ رہے تھے، آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا اس کو بھی دیکھ رہے تھے، آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اس کو بھی دیکھ رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا اس کو بھی دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اس کو بھی دیکھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے تھے، اور حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اس کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی
جو کچھ تم نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں سب بتا دیا، ہم نے تمہیں سب بتا دیا۔ ما کانا مطلب جو ہو چکا، وما یکون جو ہونے والا ہے۔ ما کانا یعنی جو ہو چکا، وما یکون جو ہونے والا ہے یعنی جو ہو چکا ہے اس کو بھی حضور جانتے ہیں، قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو بھی حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں اس نشانی بتائی کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں گی، مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں گی۔ تو قیامت سے پہلے کا زمانہ حضور نے بتایا، حالانکہ اس وقت یہ زمانہ آیا نہیں تھا۔ حضور نے جو بتایا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہیں۔ آج کل لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، مسجد میں یہ سب کرتے ہیں۔ پتہ چلا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں گی، اور یہ ہمارے آقا نے 14 صدیوں پہلے فرما دیا تھا۔ یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں، جس کو عام بندہ نہیں جان سکتا۔ ہمارے آقا اپنے رب کے دیے ہوئے علم سے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب قرآن پاک کی ایک دوسری آیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا، تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، چاہے دنیا کی چیز ہو یا آخرت کی چیز ہو، ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن میں موجود کر رکھا ہے۔ ارے آج سائنس ترقی کر رہی ہے، یہ بھی قرآن سے علم حاصل کرتی ہے۔ آج دنیا کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے خود فرمایا قرآن کے بارے میں، تبیانا لکل شیء، اس روشن کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے، کھلا ہوا بیان ہے، روشن بیان ہے۔ پتہ چلا کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کا بیان لکھ دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ پتہ چلا کہ جس قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، اللہ نے وہ قرآن اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ جس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اللہ نے اپنے نبی کو وہ قرآن سکھا دیا۔ جب قرآن سکھا دیا تو قرآن میں سب باتیں آ گئی، قرآن میں سب باتیں آ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، وہ مفسر قرآن تھے، قرآن کی تفسیر کرنے والے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میرے اونٹ کی رسی بھی اگر گم ہو جاتی ہے، میں اس کو بھی قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں، میں اس کو بھی قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اونٹ کی رسی گم ہو گئی، قرآن میں کیسے ملے گی؟ تو اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس علم ہوتا تو ہم بھی قرآن سے مسائل نکال لیتے، ہم بھی قرآن سے اپنی چیزوں کو پورا کر لیتے۔ اللہ نے حضرت ابن عباس کو یہ علم دیا تھا کہ ان کی کوئی چیز گم ہو جاتی تھی، وہ قرآن سے تلاش کر لیتے تھے۔ کیا کر لیتے تھے؟ قرآن سے تلاش کر لیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسا علم عطا فرمایا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، بہت لوگ بخاری سے حوالہ مانگتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں، ان کے لیے دلیل ہے، یہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح معتبر مستند کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ کیا ہے؟ بخاری شریف ہے۔ تو اسی بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب لکھا ہے، باب ما یکرہ من کثرت السوال، کہ زیادہ سوال کرنا مکروہ ہے، زیادہ سوال کرنا ناپسندیدہ ہے۔ جو سوال کام آنے والے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو
بغیر کام آنے والے سوال کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں سے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک گائے کی قربانی پیش کرے۔ تو ان کو معلوم تھا گائے کون سی ہوتی ہے، ہر بندہ جانتا ہے گائے کیسی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے فالتو سوالات کیے موسیٰ علیہ السلام سے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے کیسی ہونی چاہیے، سینگ والی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، ایسے سوالات کیے۔ تو ان پر اب جیسا جیسا انہوں نے سوالات کیے ان پر آزمائشیں بڑھا دی گئی، آخر میں یہ ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کے اندر سونا بھریں، اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں۔ تو یہ بڑی تفصیلی بات ہے، اس تفصیلی بات میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ کثرت سوال کے بارے میں ایک باب امام بخاری نے لکھا، باب ما یکرہ من کثرت السوال۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن ظہر کی نماز کے بعد منبر شریف پر رونق افروز ہوئے اور قیامت کے دن اور قیامت سے پہلے ہونے والی بڑی بڑی باتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا جو شخص جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا چاہے وہ سوال کر لے، کیونکہ اللہ کی قسم میں جب تک اس جگہ پر ہوں تم لوگ جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ اب یہ سن کر لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، بہت زیادہ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے مجھ سے پوچھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور فقالا این مدخلی یا رسول اللہ قال النار، یعنی اس شخص نے کھڑے ہو کر سوال پوچھا یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ مرنے کے بعد کہاں ہے، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، یعنی میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہو گئے، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ یہ بخاری شریف جلد 9 کی حدیث پاک ہے۔ مشرق و مغرب کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ میرے آقا نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارق الارض و مغاربها، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا ہے، میں نے مشرق کو اور مغرب کو دیکھ لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی کسی چیز کو مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھا ہے، مشرق اور مغرب کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، میں نے مغرب کو بھی دیکھ لیا ہے اور مشرق کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور ایک حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لأراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے، اور بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں۔ اب بتاؤ، آگے امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے والوں کا رکوع امام دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ امام کو کیا معلوم پیچھے لوگ رکوع کر رہے ہیں یا قیام کر رہے ہیں یا سجود کر رہے ہیں؟ ایک عام امام اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو، ان کے رکوع کو، ان کے سجود کو، ان کے قیام کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم غیب کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے، یعنی میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کے اندر جو خشوع و خضوع ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لوگ مانگتے ہیں دلیل بخاری سے، ارے بخاری میں خود میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں۔ اب بتاؤ، حضور نماز میں ہے تو حضور کا مبارک چہرہ کدھر ہوگا؟ قبلے کی جانب، قبلے کی جانب چہرہ ہے، اور سرکار پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ کے رکوع کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لانظر الی ما ورائی کما انظر الی ما بین یدی، بے شک میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں، میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ ایک شخص آگے چل رہا ہے، پیچھے چند لوگ چل رہے ہیں، آگے چلنے والوں کو کیا پتا کہ پیچھے لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے پیچھے کیا ہے، میں آگے دیکھ کر اس کو نہیں دیکھ سکتا، مجھے اگر پیچھے دیکھنا ہے تو اپنا سر گھمانا پڑے گا، پیچھے اپنی نظر کرنا پڑے گی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں، حضور کے خصائص دیکھیں، حضور کا معجزہ دیکھیں، حضور کا علم غیب دیکھیں، میرے آقا کی مبارک نگاہ دیکھیں، جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس نگاہ کا کمال دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے بیچ کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ کیاری کا مطلب باغ۔ حضور فرماتے ہیں میری قبر اور میرے منبر کے بیچ کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ سرکار نے کب فرمایا؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے، ابھی سرکار دنیا سے تشریف نہیں لے گئے ہیں، اس وقت سرکار نے فرمایا، ابھی تو قبر بنی بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لے کہ حضور آپ کی قبر ابھی بنی نہیں ہے، آپ کو کیا معلوم آپ کی قبر کہاں بنے گی؟ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہماری قبر کہاں بنے گی۔ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری قبر جنت البقیع میں بنائے، مدینے کے قبرستان میں اللہ ہمیں دفن کرنا نصیب کرے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ کس کی قبر کہاں بنے گی۔ لیکن میرے آقا یہ بھی جانتے تھے کہ میرے وصال کے بعد میری قبر کہاں بنائی جائے گی۔ اور پھر ایک حضور کا اختیار دیکھیں، ایک زمین کے عام ٹکڑے کو میرے آقا نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے دیا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ مسئلہ آپ سنیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ دنیا کی ہر مسجد کے اندر ہر مسلمان کے لیے، ہر مقتدی کے لیے، ہر نمازی کے لیے تمام علماء نے، تمام فقہا نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ جب ایک امام مصلی پہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے ایک مقتدی کھڑا ہے، اب دو لوگ کھڑے ہیں، اب بہتر تیسرا آدمی آئے تو اس کے لیے کیا ہے، کدھر کھڑا ہونا بہتر ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں سیدھی جانب، امام کی سیدھی جانب، یعنی امام یہاں کھڑا ہے تو اس طرف جو لوگ کھڑے ہیں ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، ان پر رحمت کی زیادہ بارش ہوتی ہے۔ امام کی سیدھی جانب پوری دنیا کی مساجد کے اندر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، لیکن دنیا میں ایک مسجد ایسی بھی ہے جہاں امام کے بائیں جانب کھڑے ہونے پر زیادہ ثواب ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی شریف۔ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی شریف، کہ وہاں پر امام کے سیدھی جانب نہیں بلکہ امام کی الٹی جانب جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کو زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر منبر کے بائیں جانب حضور کا روضہ انور ہے، تو جو مقتدی حضور کے روضہ انور سے جتنا قریب کھڑا ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ حضور کی خاصیت ہے کہ نہیں؟ یہ حضور کا معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ حضور کی خوبی ہے یا نہیں؟ کسی کے اندر اتنی مجال نہیں کہ اس مسئلے کو بدل سکے، اس مسئلے کو چینج کر سکتے۔ پوری دنیا کی مسجدوں کا مسئلہ ایک طرف اور میرے آقا کی مسجد کا مسئلہ ایک طرف، وہاں پر بائیں جانب والوں کو زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، مسجد کی وجہ سے نہیں بلکہ حضور کے روضہ انور کی وجہ سے۔ جو جتنا حضور کے روضہ انور کے قریب ہوگا اس کو ثواب بھی اتنا ہی دیا جائے گا۔ اب ایک دو باتیں اور میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ
جبل احد پر تشریف لے گئے۔ جبل احد مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ کے بارے میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی احد سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ تو سرکار اس پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں اور حضرت عثمان غنی ہیں۔ جب سرکار تشریف لے گئے پہاڑ پر، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، آج تو مجھ پر نبیوں کا سردار آ گیا ہے، آج تو مجھ پر نبیوں کا سرور آ گیا ہے، ساری کائنات کا آقا آ گیا ہے۔ پہاڑ کو خوشی ہوئی، خوشی میں جھومنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی مار کر پہاڑ سے ارشاد فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تجھ پر اس وقت ایک نبی تشریف فرما ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید بیٹے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، عثمان غنی شہید ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ فاروق اعظم شہید ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ یہ لوگ پوچھ سکتے تھے شہید کون ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے بارے میں، اپنے 2 صحابہ کے بارے میں شہید ہونے کا اعلان فرمایا، اس وقت انہیں شہید نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک زمانے کے بعد یہ لوگ شہید ہونے والے تھے۔ ایک زمانے کے بعد یہ لوگ شہید ہونے والے تھے۔ ارے کس کو کس حال میں مارا جائے گا، کس کو کس طرح مارا جائے گا، کس کو کس طرح موت آئے گی، اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن میرے آقا جانتے تھے کہ فاروق اعظم کو لوگ شہید کر دیں گے، میرے عثمان کو بھی ایک زمانے میں لوگ شہید کر دیں گے۔ ابو بکر کے بارے میں، شہید کے بارے میں نہیں فرمایا، سرکار جانتے تھے ابو بکر کو شہید نہیں کیا جائے گا، بلکہ عمر کو شہید کیا جائے گا، عثمان کو شہید کیا جائے گا۔ تو ایک زمانے کے بعد ہونے والی بات کو حضور کئی سال پہلے فرما رہے ہیں، حضور کئی سال پہلے فرما رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کا علم غیب ہے۔ حضور اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں میرے کس صحابی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میرے کس صحابی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ میرے آقا جانتے تھے۔ اور پھر دیکھیں، اس سے ایک اور میں آپ کو عقیدہ بتاؤں، لوگ کہتے ہیں نبی کا حکم صرف نبی زندہ تھے تبھی چلتا تھا، ہم کہتے ہیں تم زندگی کی بات کرتے ہو، میرے آقا تو آج بھی زندہ ہے، اور میرے آقا کا حکم صرف انسانوں پر نہیں چلتا، حضور کا حکم جانوروں پر بھی چلتا ہے، پہاڑوں پر بھی چلتا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے جب پہاڑ کو ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا تو پہاڑ رک گیا، پہاڑ جو جھوم رہا تھا، ہل رہا تھا، رک گیا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت نے ایک عظیم اس کی ترجمانی فرمائی ہے، ایک ٹوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، حضور کی ایڑی کے اندر اللہ نے یہ کمال پیدا فرمایا کہ حضور کی ایڑی ایک پہاڑ پر پڑ جائے تو اس کا زلزلہ ختم ہو جائے۔ تو پتا چلا میرے آقا کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں ہے، صرف فرشتوں پر نہیں ہے، صرف جنات پر نہیں ہے، بلکہ حضور کی حکومت پہاڑوں پر بھی چلتی ہے، حضور کی حکومت پہاڑوں پر بھی چلتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ 2 قبروں کے پاس گزر رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، لیکن نظر صرف ہمیں کو آتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث صرف سنیوں کو نظر آئے گی جو اپنے دل کے اندر دشمن رسول اور دشمن خدا ہو کر حضور کی اور اللہ کے رسول اور صحابہ کی اور نبیوں کی دشمنی اور ان کا بغض اور ان کی عداوت لے کر بخاری پڑھیں گے، ان کو کبھی یہ حدیث نظر آنے والی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس گزر رہے ہیں، حضور وہاں ٹھہر گئے، ارشاد فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں
ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، لیکن اوپر قبروں پر ہم دیکھتے ہیں کسی پر پھول ڈالے ہوئے ہیں، کسی پر گلاب کی پتیاں ڈالی ہوئی ہیں، اوپر سے قبر کو سجا دیا جاتا ہے۔ ہم اوپر کا حال جانتے ہیں، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ کس مردے کو ثواب دیا جاتا ہے اور کس مردے کو عذاب دیا جا رہا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کس قبر والے کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہو گئے، حضور نے فرمایا دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہ کی وجہ سے۔ ایک کو اس لیے کہ چغلی کیا کرتا تھا، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہاں سے آپ غور کریں، ہمارے علماء نے اسی لیے فرمایا کہ چغلی کرنا اور پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنا یہ قبر کا عذاب لاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، بیٹھ کر پیشاب کریں، استنجا کریں، اور پیشاب کے چینٹوں سے جتنا ہو سکے دور رہیں، پیشاب کے چینٹوں سے دور رہیں، تمام ناپاکی کی چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ اسلام ناپاکی کو پسند نہیں کرتا، اسلام صاف ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہہ کر آگے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 کھجور کی ٹہنیاں منگائی، گیلی ٹہنیاں، اس کے ایک ٹہنی منگائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر ڈال دیا، پھر آگے تشریف لے گئے۔ میرے آقا پھر واپس تشریف لائے، جب واپس ادھر سے گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، اب ان قبروں سے اللہ نے عذاب اٹھا لیا ہے، اب ان قبروں سے اللہ نے عذاب اٹھا لیا ہے۔ عذاب کیوں اٹھا لیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنیاں قبروں پر رکھ دی تھی۔ اسی لیے تو ہم لوگ اسی سے دلیل یہ بناتے ہیں کہ ہم گلاب کی پتیاں اور پیڑ پودے قبر پر لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ ایک قبر پر جب تک پیڑ پودا موجود رہے گا، گلاب کی پھول کی پتیاں موجود رہیں گی، جب تک وہ گیلی رہیں گی، تر رہیں گی، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گی۔ گیلی چیز اور تر چیز ہوتی ہے، تازی چیز ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ان کی تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے، قبر کا عذاب دور فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ غور کریں قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، کیوں ثواب دیا جاتا ہے، کب عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، کب عذاب دیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ بھی ہمارے آقا جانتے ہیں، یہ بھی ہمارے آقا جانتے ہیں۔ قبروں کا حال ہر ایک نہیں جانتا، لیکن اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے قبروں کے حجابات بھی اٹھا لیے ہیں، قبروں کے پردے بھی اٹھا لیے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو ایسا علم عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، ما کان و ما یکون کا علم جانتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ بھی حضور نہیں جانتے، پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ بھی حضور نہیں جانتے، کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی حضور نہیں جانتے۔ ان لوگوں سے آپ دور رہیں، ان لوگوں سے آپ دور رہیں۔ ایسے لوگ ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر، اور ہماری جو مضبوط عقائد صحابہ سے چلے آ رہے ہیں ان عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہے، اور اپنے امام عشق و محبت کا پیغام یاد رکھنا ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج تمہیں تسبیح ہاتھ میں لے کر بڑے بڑے جبے کھبے میں یہ لوگ دین کی بات کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی بات کی طرف بلا رہے ہیں، اس طرف بلاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان سے دھوکہ نہ کھانا، وہ ایمان کے چور ہیں۔ بظاہر تو تمہیں وہ محافظ اور نگراں لگ رہے ہیں، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری رکھوالی کر رہے ہیں، یا ہماری واچمینی کر رہے ہیں، یا ہمارے بچاؤ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ تمہیں بچانے کے لیے نہیں، تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ جب
رکھوالا خود چور بن جائے تو پھر سامان کا حال کیا ہوتا ہے؟ مال و دولت لٹ جاتی ہے، لیکن اس ایمان کی دولت کو، ایمان و عقیدے کی دولت کو، اور یہ بہترین دولت ہے، مال اگر آئے چلا جائے کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن ایمان آ کر چلا جائے تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے ایمان و عقائد کو ان تمام بد مذہبوں سے، بدعقیدوں سے، اسلام کے دشمنوں سے، سرکار کے دشمنوں سے بچاتے رہیے، اور ان لوگوں کے بارے میں میرے امام نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ یہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی قرآنی